الرحیم، خواتین و حضرات، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا تقسیم، اس کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا اور پیدائش تخلیق انسان کا ارادہ فرمایا اللہ پاک نے، تو اس ارادے کو اللہ پاک نے شیئر کیا ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، اور آیت کریمہ ہے وَعَلَّمَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس چیز کے بارے میں اللہ پاک نے فرشتوں کو انفارم کیا کہ میرا ارادہ ہے خلیفہ پیدا کرنے کا۔ تو فرشتوں نے وہاں پہ اللہ پاک کے ساتھ جو مکالمہ ہوئی ہے، فرشتوں کی طرف سے جو سوال جواب ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور وہ خون بہائے گا، زمین میں فساد کرے گا۔ یہ ایک مکالمہ ہے، قرآن نے اس کو سکیچ کیا ہے، قرآن نے اس کو کھینچا ہے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا آپس میں ایک امتحان لیا علم کے ذریعے۔ وہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کچھ چیزوں کے بارے میں علم دیا، اور پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا اور آدم علیہ السلام نے ان کے بارے میں بتایا۔ تو اللہ پاک نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا وہ چیزیں کیا تھی؟ تفسیروں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہمارے عام استعمال کے جو برتنز ہے، جس کو ہم کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں جو گھریلوی زندگی میں ہم کچن میں استعمال کرتے ہیں، چھری ہے، کوئی پلیٹ ہے، کوئی اس طرح چیزیں ہیں، تو آدم علیہ السلام نے وہ سارے بتا دیے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا آپس میں ایک امتحان لے رہا ہے اللہ پاک، وہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ پاک ان کو بتا رہے ہیں اور آدم علیہ السلام ان کے جواب دے رہے ہیں، وہ چیزیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آج اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے معاشرے میں جو ہمارے ضروریات زندگی ہے، وہ ہمیں ورلڈلی ایجوکیشن سے جو گریجویٹس انجینئرز ہے، وہاں فیکٹریز میں، کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے جو اشیاء پیدا کر رہے ہیں، وہی چیزوں کے نام جو ہے آدم علیہ السلام نے بتائے تھے۔ تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ علم نہ ہو، یہ کوئی فن ہو، تو پھر آدم علیہ السلام اور فرشتے کا امتحان ان چیزوں کے بارے میں کیوں لیا گیا؟ اور پھر اگر ہم 1400 سال اسلامی روایت اور تاریخ کو دیکھ لیں تو اکٹھے گئے ہیں۔ انسان کو روحانی طور پر جن چیزوں کا ضرورت ہے، عقیدے کے اعتبار سے انسان توحید کا قائل ہو، وحدہ لا شریک کا قائل ہو، ان کا انبیاء پر ایمان ہو، اور آخرت کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں جو ہم آمنت باللہ میں جو ہمارا ایمان ہے، مجمل ہے، مفصل ہے، ایمان ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں، کھائیں بھی، پیے بھی، ہم دنیا کے اندر رہائش پذیر بھی ہو، اللہ کی مخلوقات سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں۔ آج اگر دیکھ لیں تو پوری دنیا انرجی پہ چل رہی ہے۔ تو انرجی کے لیے اگر آج اللہ کی پیدائش سورج ہے اور اس میں جو روشنی ہے، ان کے لیے اگر ہم سولر جو شیشے ہیں وہ لگا لیں اور ان سے وہ انرجی ہم حاصل کریں، اس پہ ہم اپنے گھریلوی استعمال میں ہر چیز کو ہم چلا سکتے ہیں۔ جو چیز بجلی پہ چلائی جاتی ہیں، پن بجلی پہ، وہ سولر پہ ہم چلا سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کی پیدائش ہے سورج، اور انسان ان سے اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کر لے، یہی حکم ہے شریعت میں کہ آپ میرے
کائنات کے اندر غور کرے، تدبر کرے، اور پھر ان سے انسانی زندگی میں آرام کے لیے، آسائش کے لیے اس کو بروئے کار لائے۔ تو اگر یہ چیزیں، جس علم کی بنیاد پہ یہ چیزیں ہم سیکھ لیں اور انسانیت کو ہم ترقی دے، اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، تو پھر یہ ادارے کب تقسیم ہو گئے کہ خالص ادارے، خالص مذہب کے اعتبار سے، خالص دین کے اعتبار سے ادارے بنائے گئے، خالص دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ادارے بنائے گئے۔ یہ تقسیم جو ہم 1400 سال تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو صحابہ کرام کے دور میں بھی ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے کوئی راستے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ان ہی ٹولز کو اپنایا ہے اور دنیا کو کچھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پیریڈز ہیں، جو مسلمان حکومتیں ہیں، جو مسلمان ریاستیں ہیں، انہوں نے سائنس کو سیکھا ہے اور اس کو پروموٹ کیا ہے، فلسفے کو سیکھا ہے اور پروموٹ کیا ہے، اور انسانی زندگی میں نت نئے ایجادات کیے ہیں۔ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مسلم سائنٹسٹ کا سائنس میں، کنٹریبیوشن اظہر من الشمس ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب مسلمان کر رہے تھے، ٹھیک ہے، 1400 سال میں مختلف حالات گزرے ہیں۔ مسلمانوں کی جو ریاستیں تھیں وہ ایک وقت میں اگر یہی درسگاہیں، یہی تعلیمی ادارے، یہی سائنس پڑھانے والے لوگ، مذہبی لوگ بھی تھے، ان کا کردار اور گفتار سب کچھ ایک مذہب کو بھی ریفلیکٹ کر رہا تھا، اور ان کو حکومت وقت کی سرپرستی بھی اور وسائل بھی ان کو مہیا تھے، دستیاب تھے، ان کی سرپرستی ہو رہی تھی۔ پھر ایک وقت آ گیا، یہی ہماری اسلامی روایت میں ہے، تاریخ میں ہے، پھر ایک وقت آ گیا کہ ہمارے مسلم جو حکمران تھے وہ عیاشوں میں لگے، وہ دوسروں کی غلامی اور انہوں نے فوکس کیا، یعنی دوسری چیزوں پہ فوکس کیا، انہوں نے علم و عرفان سے منہ موڑا، اور ان اداروں میں یہ ادارے زوال پذیر ہوئے، اور دوسرے مقابلے میں دوسرے جو اس وقت تہذیبی تھی، اس وقت جو سویلائزیشنز تھی، جو ایک مسلم سماج کے اندر جو سویلائزیشن تھا، ان کی جو مخالف سویلائزیشنز تھی وہ ان پر غالب ہو گئے۔ پھر جب وہ غالب ہو گئے، مسلمان حکومتیں اور ریاستیں آپس میں تفریق، فرقے کی بنیاد پہ، مختلف چیزوں کی بنیاد پہ ان کی جڑیں جب کھوکھلے ہو گئی تو ان پر دوسروں اغیار اور دوسرے اقوام نے ان پر قبضہ کر لیا۔ پھر ان کے زبانوں کو بھی، ان کی زبانوں میں جو ریسرچ ہوا تھا وہ دوسروں زبانوں میں انہوں نے تراجم کی، وہی ان کا ریسرچ جو ہے دوسرے کتابوں میں، دوسرے زبانوں میں، اور پھر وہ سویلائزیشن دنیا میں غالب رہا، اور پھر مسلم سماج جو ہے وہ انہی اقوام کے غلام ہو گئے۔ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں نت نئے ایجادات ہو رہے ہیں انسان کی ترقی کے لیے، اور ان کے لیے سب سے پہلے جو المیہ تھا یورپ کے اندر، پوپ اور حکمرانوں کے اندر ایک گٹھ جوڑ تھا، یہ یورپ کے اندر تھا، اور پھر وہاں پہ جب ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، سائنٹسٹ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے، علم و عرفان کو، انسانی زندگی کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اگر کوئی سائنٹسٹ چاند پہ جا رہا ہے یا کچھ زمین کے بارے میں اور پھر سورج کے بارے میں، ان کے حرکتوں کے بارے میں، یہ متحرک ہے، یہ ساکن ہے، اس طرح کچھ تھیوریز آ گئے، تو جب پوپ نے دیکھا کہ یہ جو ریلیجس جو تھیوریز ہے، یہ انسانوں کا مائنڈ جو ہے اپنی طرف مائل کر رہا ہے، یہ ہمارے ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو پھر پوپ کا کردار وہ معلوم ہے کہ انہوں نے کرسچینٹی اور مذہب پہ قدغنیں لگائیں۔ تو اسی طرح یہ چیز جو ہے پھر بعد میں یہ مسلم امہ میں، اسلامی روایت کے اندر بھی یہی چیز آ گئی کہ اگر نئی چیز آ گئی، ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، پھر اس کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کر، اس کی ستائش نہیں ہے ان علوم کی۔ تو آج بھی ان ہی حالات کی بنیاد پہ جو تقسیم ہے، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم،
حالانکہ اگر اس کو ہم دیکھ لیں یہ مسلم سماج کے لیے کوئی فائدہ مند سود مند کوئی سوچ نہیں ہے، اور نہ یہ منشا الہی ہے، اور ہم نے اس کو منشا الہی سمجھا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس پر ہماری پروگرام اور اس پر آگے بھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔